إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ آج 21واں پارہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور آج 21ویں رات ہے رمضان المبارک کی، پاک رات ہے۔ یہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری عشرے کی راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ آج ہم 2 پاروں کا خلاصہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ رات بابرکت رات ہے۔ جتنا زیادہ قرآن کے ساتھ ان راتوں میں ہم جڑیں گے، اللہ رب العالمین برکتیں دیں گے۔ اس رات کو، لیلۃ القدر کی رات کو جو شان، عزت، مقام ملا ہے وہ قرآن کی وجہ سے ملا ہے۔ تو ہم بھی اگر قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی دنیا و آخرت کی عزتیں عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر کی رات نازل کیا، اسی وجہ سے اس کو شان ملی، عظمت ملی، مقام ملا۔ تو ان راتوں کو خصوصاً اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ سب سے پہلا جو کرنے کا کام ہے، ان راتوں کو جاگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور قرآن پڑھیں، قیام کریں۔ اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ان راتوں کا۔ تو یہ پارہ شروع ہوتا ہے سورہ عنکبوت سے، اس کا آخری حصہ اس پارے میں ہے۔ اس کے آگے سورہ روم ہے، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب کا ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو آپ پر وحی کی جاتی ہے اس کو آپ تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے۔ بے شک نماز فحشی اور منکر کاموں سے روک دینے والی ہے۔ اگر انسان کی نماز درست ہو جائے تو نماز ہر گناہ کے کام سے روک دیتی ہے۔ ایک انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے تو سمجھ لو اس کی نماز درست نہیں ہے۔ نماز بھی پڑھتا ہے، سود بھی لے رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، فحاشی اور یانی کے کام بھی کر رہا ہے، تو سمجھ لو نماز درست نہیں۔ نماز اس کی ایسی نہیں جو اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہو۔ نماز کی قبولیت کی پہلی نشانی دنیا میں یہ ہے کہ نماز انسان کو پھر گناہوں سے روک دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی نماز پڑھنے والا بنا دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل کود کے اور کچھ بھی نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ تو گزر ہی جائے گی، غربتوں میں بھی گزر جائے گی، امیریوں میں بھی گزر جائے گی، عیش و عشرت میں۔ جن لوگوں نے زندگی گزار لی، پیچھے ذرا ہم دیکھیں، اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ پیچھے کتنا کچھ ہم نے کیا، کتنی زندگی گزاری۔ جس کے 60-70 سال ہو گئے اس کو بھی ایسے لگتا ہے جیسے 1-2 دن گزرے ہوں۔ جس کے 10 سال ہیں اس سے بھی پوچھو، اس کو بھی 1-2 دن نظر آتے ہیں۔ یہ ساری زندگی دنیا کی ایسے لگتی ہے۔ جس کی عیاشیوں میں گزر رہی ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں، اس کو بھی لگتا ہے کہ 1 دن گزارا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی یہی کہیں گے کہ یومن او بعض یوم، کہ ایک دن، یہ دن کا کچھ حصہ ہم دنیا میں رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل زندگی ان الدار الآخرہ لہی الحیوان، اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل زندگی، اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا میں تو کچھ نہیں۔ دنیا اصل دار العمل ہے کہ اس میں عمل کیجیے، اچھے عمل کریں گے تو آخرت میں اچھی جزا ملے گی۔ آگے سورہ روم ہے۔ روم ایک ملک کا نام ہے، اس وقت سپر پاور تھا، اس کے متعلق یہ صورت ہے۔ اس صورت کا نام سورہ روم اس لیے رکھا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم اور ایک ایران، اور ان دونوں میں بڑی زور و شور کی جنگ چل رہی تھی اس وقت جب آپ کو نبوت ملی۔ روم جو تھے وہ عیسائی تھے، مذہب کے ماننے والے تھے، آسمانی مذہب کے، اور ایرانی جو تھے وہ آتش پرست تھے، وہ آگ کی پوجا کرنے والے مشرک تھے، یعنی ان کا کوئی مذہب نہیں تھا، لا مذہب، مشرک تھے وہ۔ ادھر مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ بھی ایک آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے، تو مسلمانوں کی جو خیر خواہی اور جذبات تھے وہ ایرانیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ تھے، کیونکہ وہ بھی آسمانی مذہب کو ماننے والے تھے، اور مکہ کے جو مشرک تھے ان کی خیر خواہی ایرانیوں کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ مشرک تھے۔
اور ان کی خبریں پوری دنیا کی نظریں اس طرف لگی ہوئی تھیں کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ ہوا یہ کہ اس وقت روم جو تھا ان کے حالات اچھے نہیں تھے، ان کے پاس فوج نہیں تھی اور پیسہ نہیں تھا، مقروض تھے، تو ایران نے روم پر چڑھائی کر دی اور پورے تقریباً روم پر قبضہ کر لیا۔ صرف ان کا دارالحکومت ہی بچا، وہاں تک سارے روم پر اس نے قبضہ کر لیا اور اپنی فوجیں پورے روم کے اندر داخل کر دیں۔ اور اس وقت مکہ میں جو مشرک تھے وہ بڑے خوش تھے کہ دیکھو جس طرح روم کے مشرکوں نے ان مذہب پرستوں کو مات دے دی ہے، اسی طرح ہم بھی ایک دن مسلمانوں کو مات دے دیں گے۔ مسلمان اس سے بڑے پریشان تھے۔ تو ان حالات میں اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل کیا اور کہا کہ تم دنیا والوں کو، دنیا کی نظر سے دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے کہ ایران روم کے پاس کچھ نہیں، یہ ہار گئے، ان کے پاس پیسہ نہیں، یہ مقروض ہیں اور ایران جیت چکا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ 9 سال کے اندر اندر روم دوبارہ ایران پر غالب آ جائے گا۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ روم ہار گیا، مغلوب ہو گیا، فی ادنى الارض، اس زمین پر تھوڑے سے عرصے کے بعد، سیغلبون، روم پھر غالب آ جائے گا، فی بضع سنین، بضع کہتے ہیں 3 سے 9 تک، 9 سال کے اندر اندر، للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ جس دن روم غلبہ پائے گا اس دن مسلمانوں کو بھی خوشی ہوگی، بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر آگے فرمایا وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعلم، اکثر لوگ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی حالات نہیں، اسباب نہیں، وہ کیسے جیتیں گے؟ یعنی روم کی فتح کے بظاہر کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے، اس لیے دنیا پرستوں کو اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو اسباب کی نظر سے دیکھتے ہیں، جن کی آنکھوں پر جو ہے مادیت پرستی کی پٹی پڑی ہوئی ہے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جو مٹیریلزم کے دور میں زندگی گزارتے ہیں، جو یہ دیکھتے ہیں کہ اسباب تو ہے نہیں، حالات ہے نہیں، یہ کیسے جیتیں گے؟ اس لیے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اکثر اصل جو علم ہے، جو اصل قوت اور طاقت ہے، اس علم سے یہ غافل ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ فتح اللہ کی مدد سے ملتی ہے، اسباب سے نہیں کچھ ہوتا، حالات سے کچھ نہیں ہوتا، جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، روم ان قریب جو ہے چند سالوں میں اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، اور مومن بھی اس دن پھر خوش ہوئے اور روم نے جو ہے غلبہ کر لی۔ اور اس میں یہ بھی تھا، مسلمانوں کو بھی ایک قسم کی خوشی دی گئی کہ جب مسلمان اس دن یوم ایسے یفرح المؤمنون، روم غالب آئے گا، مسلمان بھی خوش ہوں گے، لیکن اس دن مسلمان بھی کافروں پر غلبہ پائیں گے۔ 13 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں گئے، اگلے سال غزوہ بدر ہوا، اس بدر میں مسلمانوں نے بھی کافروں کو شکست دے دی۔ تو اس میں یہ بھی پیشین گوئی تھی، مسلمانوں کو جو ہے وہ تسلی بھی تھی۔ آگے سرداران قریش کو یہ تنبیہ بھی کی کہ روم کے غلبے کی خبر دینے کے بعد سرداران قریش کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یسیروا فی الارض، کیا زمین میں گھوم پھر کر دیکھتے نہیں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منہم قوۃ، تم سے زیادہ قوت والے تھے، وآثارا فی الارض، تم سے زیادہ ان کے پاس اسباب تھے، وعمروها اکثر مما عمروها، ان کو ہم نے جو عمریں دی تھیں، جو زمین کی آباد کاری ہم نے ان کو عطا کی تھی، تمہیں تو وہ ملی ہی نہیں۔ ان کے پاس ہمارے رسول آئے، فما کان اللہ، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، پھر انجام کیا ہوا ان کا تم دیکھتے نہیں۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون۔ آگے اللہ تعالیٰ نے توحید پر، اپنی توحید ربوبیت پر اور یوم آخرت پر اللہ رب العالمین نے عقلی دلائل دیے ہیں کہ کوئی بھی توحید کو سمجھنا چاہے تو ان دلائل کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی توحید کو وہ سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر تمہیں ایک انسان بنا دیا کہ تم تنتشرون، گھومتے پھرتے ہو، ومن آیاتہ، اور اللہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ نے تمہارے ہی نفسوں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں،
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اس رب نے خاوند اور بیوی کے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ اس میں اللہ کی نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے. تو یہ سکون اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے نکاح میں ہی رکھا ہے، غلط تعلق سے نہیں. اور نہ ہی یہ سکون زانی اور بدکاروں کو مل سکتا ہے، ان کو یہ نعمت کبھی میسر نہیں ہوتی. اور جو بدبخت اپنی ہوس مردوں کے ساتھ پوری کرتے ہیں اور عورتیں عورتوں کے ساتھ پوری کرتی ہیں، یا جانوروں کتوں کے ساتھ اپنے جنسی تعلقات جنہوں نے قائم کر رکھے ہیں اور راحت و سکون کے متلاشی ہیں اور فطرت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہر وقت پریشان اور سرگرداں ہی رہتے ہیں، عشق اور حرام محبت میں سکون کے متلاشیوں کے سکون کو عشق نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. اصل محبت اللہ رب العالمین نے فطرت میں رکھی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہی یہ سکون رکھا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ اور اللہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ کہ وہ رات کو تمہیں نیند عطا کر دیتا ہے. یہ بھی اللہ اگر نیند نہ آئے، جس انسان کو نیند نہ آئے 2-4 دن، پھر دیکھو اس کے دماغ کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے. دیکھو وہ رب جو تمہیں سلا دیتا ہے، سکون مہیا کرتا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم چمک کو دیکھتے ہو، بادل گرجتے ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں، اور اس میں تمہیں خوف بھی ہوتا ہے اور طمع بھی ہوتی ہے کہ بارش برسے گی تو نباتات اگے گی. اور وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آسمان کو اللہ نے قائم رکھا ہے، زمین بھی اللہ کے حکم سے قائم ہے. یہ ساری اللہ رب العالمین کی نشانی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بتایا ہے کہ جو تم سود پر دیتے ہو پیسے، سود وہ تمہارا نہیں بڑھتا. اگر بڑھانا ہے اپنے مال کو تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرو. زکوٰۃ جو تم دیتے ہو وہ اللہ رب العالمین کے ہاں بڑھتا ہے. بظاہر دنیا میں تمہیں یہ نظر آتا ہے مفاد پرستی کی اینک سے، یا مادیت پرستوں کو یہ نظر آتا ہے کہ سود سے پیسہ بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں سود سے پیسہ بڑھتا نہیں، وہ کم ہو جاتا ہے، اس میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. زکوٰۃ دینے سے پیسہ بڑھتا ہے، صدقات کرنے سے اللہ رب العالمین برکتیں اور رحمتیں عطا کرتے ہیں. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ جو تم سود دیتے ہو وہ نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ جو اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہو وہ بڑھا دیا جاتا ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر اس زمین پر جتنے بھی فساد تمہیں نظر آ رہے ہیں بما کسبت ایدی الناس وہ لوگوں کے اپنے گناہوں کی کمائی ہے. لوگ جو گناہ کر رہے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے زمین پر فساد ہیں. اگر انسان اپنے عمل درست کر لیں تو فساد ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا. خلقکم من ضعف کمزوری پر اللہ نے بنایا ہے، پھر کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں قوت دی، طاقت دی، جوانی عطا کی، صحت دی، سب کچھ دیا. پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس طاقت کو، اس قوت کو، اس جوانی کو آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف لے جائیں گے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وہ رب جیسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. تو تمہیں اس میں نظر نہیں آتا اللہ نے پیدا بھی ضعف پر کیا، پھر قوتیں طاقتیں دے کر تھوڑا سا اختیار تمہیں دے دیا تو تم اس رب کو بھول گئے، اپنی طاقت کے ضعف میں آ کر اللہ کی نافرمانی اور بغاوتوں پر اتر آئے. لیکن یاد رکھنا ایک وقت آئے گا یہی طاقتیں چھن جائیں گی، یہ صحت و عافیت، یہ قوت اور طاقت، یہ جوانی، یہ سب ختم ہو جائے گی. ضعفا و شیبہ اللہ بوڑھا اور کمزور کر دیں گے. اسی لیے اللہ کی دی ہوئی طاقت کو اللہ کی نافرمانی میں مت استعمال کیجیے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یوم تقوم الساعہ پھر قیامت قائم ہوگی اور اللہ رب العالمین ہر انسان سے اس کی زندگی کا حساب لیں گے. آگے سورہ لقمان ہے. لقمان جو ہے مکہ کے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں نازل ہوئی، اور لقمان ایک عرب کے سمجھدار عقل مند شخص کا نام تھا، اس کے نام پر یہ صورت نازل ہوئی. اور عربوں کے ہاں لقمان کا بڑا احترام تھا، ادب تھا. تو ان کی نصیحتیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کی ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں. اس صورت کے شروع میں یہ ہے کہ جو لوگ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ کہ وہ لوگ جو لہو الحدیث خریدتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سناتے تھے نا تو مکہ کے مشرکوں نے اس قرآن سے دور ہٹانے کے لیے لوگوں کو لونڈیاں بلوائیں جو آ کر گانے گایا کرتی تھیں کہ لوگ قرآن نہ سنیں گانے سنیں، قرآن سے دور ہٹانے کے لیے۔ اور اس وقت یہ دیکھیں کہ لونڈیاں گانے گایا کرتی تھیں، معزز لوگوں کا یہ پیشہ نہیں تھا۔ آج تو گانے گانے والوں کو ایکٹر اور پتہ نہیں کیا کیا القابات دیے جاتے ہیں، اور انہیں کئی قسم کی ایوارڈوں سے نوازا جاتا ہے، اور اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگوں کے بچے جو ہے وہ اخباروں میں دیکھ کر ان کو وہ بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتا کہ ہم نے بھی ایکٹر بننا ہے، ہم نے بھی فلاں بننا ہے۔ یہ ذلیل لوگوں کا پیشہ تھا اس وقت بھی، اور آج تھوڑا سا ہم پہلے جائیں کچھ عرصہ پہلے تو یہ ذلیل ان گانے والوں کو کنجر کہا جاتا تھا، جن کو آج ایکٹر کہا جاتا ہے۔ تو یہ چیز لہو الحدیث میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ مفسر قرآن صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانا اور اس کے جتنے بھی آلات ہیں، ساز اور موسیقی کے آلات، اور دور حاضر میں قصے، کہانیاں، افسانے، ناول اور جنسی لٹریچر اور بے حیائی کے اخبارات اور ریڈیو، فلمیں، موبائل، انٹرنیٹ، فیس بک، یا جتنے بھی یہ گیمیں ہیں، انسان کو اللہ سے دور کرنے والی، انسان کو اپنے مقصد سے غافل کر دینے والی، یہ ساری لہو الحدیث میں آتی ہیں۔ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے ہٹائیں ان کو۔ تو جو چیز بھی انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹائے، نماز سے غافل کر دے، قرآن سے غافل کر دے، وہ لہو الحدیث ہے، ان سے بچ جائیں۔ اور آگے لقمان کی ان کے اپنے بیٹے کو نصیحت ہے، اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، لا تشرک باللہ، پہلی نصیحت یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، اور پھر یہ وصیت کی اپنے بیٹے کو، یا بنیہ، اے بیٹے، انہا ان تق مثقال حبہ، یاد رکھنا ذرہ برابر بھی تیرا عمل ہوگا نا، وہ پہاڑوں میں چھپا ہوا ہو، آسمانوں کی بلندیوں پر ہو، یأتی بہ اللہ اس کو لے کر آئیں گے، اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ پھر بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، وأمر بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے رہنا، وانہی عن المنکر، اور لوگوں کو گناہوں سے روکتے رہنا۔ اور پھر یہ نصیحت کی، لا تصعر خدک للناس، لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، اپنی پیشانی پر بل ڈال کر لوگوں کو نہیں ملنا، بلکہ اچھے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا ہے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا۔ واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اپنی چال میں میانہ روی رکھنی ہے اور اپنی آواز میں بھی نرمی رکھنی ہے۔ ان انکر الاصوات، بے شک اونچی آوازیں، لصوت الحمیر، وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے، اونچی آواز، چیخ چیخ کر باتیں کرنا۔ اور پھر آگے سورہ سجدہ ہے، سورہ سجدہ میں کہ شروع میں اللہ رب العالمین نے اپنے قدرت کے دلائل دیے ہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس میں آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، اور اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو 6 دنوں میں بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان پر مستوی ہوئے، اللہ تعالیٰ اپنے پورے معاملات آسمان سے زمین پر جو ہے وہ نافذ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب مجرم جہنم کو جلتا ہوا اور جہنم میں لوگوں کو دھاڑے مارتا ہوا دیکھیں گے، اس وقت کہیں گے ربنا لو تری اذ المجرمون، اللہ فرماتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ اس وقت مجرموں کو دیکھتے، ناکسو رؤوسہم عند ربہم، جب یہ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے جہنم میں لوگ جل رہے ہیں، وسمعنا، ان کی چیخ و پکار اپنے کانوں سے سن لی، فرجعنا، اب تو ہمیں واپس لوٹا دے، نعمل صالحا انا موقنون، ہم اچھے عمل کریں گے۔ اب ہمیں یقین آ گیا ہے، دنیا میں قرآن سنتے تھے، واعظ و نصیحت سنتے تھے، یقین نہیں آتا تھا، اب آنکھوں سے دیکھ لیا، اب یقین آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى، اللہ فرماتے ہیں اگر جہنم دکھا کر ہم نے منوانا ہوتا تو سب سے نہ منوا لیتے، اب جانے کا کیا فائدہ، اب تو دیکھ لیا۔ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں، جیسے دنیا میں ایک امتحان سینٹر میں امتحان ہو رہا ہو، ایک استاد نے اپنے شاگردوں کو، طالب علموں کو تیار کیا، نصاب بتایا، تیاری کی، اب تیاری کرنے کے بعد اب آ گئے ہیں امتحان سینٹر میں، ان میں سے ایک بچے نے تیاری نہیں کی،
پورا سال اس نے اپنی مرضی سے گزارا، کوئی کسی چیز کو نہیں دیکھا، تیاری کی نہیں اس نے، استاد کہتا رہا کہ پڑھ لو، نہیں پڑھا اس نے۔ اب امتحانی سینٹر میں پیپر آ گیا ہے سامنے، اب پیپر دیکھ کر وہ کہتا ہے استاد جی اب 1 گھنٹہ اور دے دیں، میں تیاری کر لیتا ہوں۔ تو کوئی عقل مند استاد اس کو ٹائم نہیں دے گا کہ پیپر دیکھ کر اب پھر پیپر دینے کا کیا فائدہ، پھر امتحان کس چیز کا؟ جب تمہیں پیپر دکھا کر ہم کہیں کہ اب تیاری کر لو، پھر امتحان کس چیز کا؟ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں لو شئنا لآتینا، اگر جہنم دکھا کر ہم نے منوانا ہوتا، تم سے نمازیں پڑھوانی ہوتی، فرمان برداری کروانی ہوتی، پھر امتحان کس چیز کا تھا؟ جہنم اوجھل رکھی ہے، نتیجہ اوجھل رکھا ہے، اور دنیا میں بتا دیے اللہ نے، سوالات بھی بتا دیے ہیں، پرچہ بھی دے دیا ہے کہ یہ سوال ہونے ہیں قیامت کو، ان چیزوں کے متعلق پوچھنا ہے، لیکن جو نتیجہ ہے، جو جنت ہے جہنم ہے، جزا اور سزا ہے، وہ آنکھوں سے اوجھل رکھی ہے۔ یہی امتحان ہے اسی میں۔ اللہ تعالی ہمیں اس امتحان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور آگے یہ ہے اس صورت میں کہ گناہوں کی سزا صرف آخرت میں نہیں ملے گی، بلکہ اسی دنیا سے ہی گناہوں کی سزا ملنا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے ہم دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب بھی چکھاتے رہتے ہیں ان کو۔ آگے سورہ احزاب ہے، احزاب کا معنی جماعتیں۔ احزاب یہ مدنی صورت ہے، 5 ہجری کو یہودیوں نے پورے عرب قبائل کے ساتھ ایک مہم چلائی، مشرکین مکہ بھی، عرب کے جتنے بھی قبائل تھے سب مل کر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے پوری قوتیں اور طاقتیں لے کر آئی، ساری جماعتیں، اس لیے اس صورت کا نام احزاب اور جنگ احزاب بھی ہے، اسی کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ سب مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ کر کے مدینہ کی ایک سائڈ خالی تھی، 2 سائڈوں پر پہاڑ تھے، ایک سائڈ پر باغ تھا، ایک سائڈ خالی تھی جہاں سے وہ حملہ کر سکتے تھے، وہاں پر آپ نے بہت بڑی خندق کھود دی، تو اس وجہ سے وہ اپنے جو ہے پلان میں ناکام ہوئے۔ آپ الرحیق المختوم سیرت کی کتاب اگر پڑھیں تو تفصیلاً واقعات موجود ہیں وہاں پر، کیونکہ اس وقت مختصر چونکہ بات کرنی ہوتی ہے تو وہاں آپ پڑھ سکتے ہیں کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مدد سے ان کے پلان ناکام کیے، اور پورے لشکر جو ہے کئی دن وہاں پڑاؤ کرنے کے بعد سب بھاگ گئے۔ اس کے بعد جو ہے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی تھی، تو آپ نے پھر یہودیوں کے ساتھ بھی جو ہے جنگ کی، اس کے بعد ان کو نکال دیا۔ تو اس میں اس صورت میں منافقین کے کردار کشی بھی کی گئی کہ وہ کس طرح مسلمانوں کے خلاف جو ہے چالیں چلتے ہیں، اور مومنوں کا ایمان بھی بتایا گیا، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، مومن پکے جو تھے وہاں پر آزمائے گئے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، خوب ہلا ہلا کر ان کو آزمایا گیا۔ اور اس وقت منافقوں نے کہا وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض، جن کے دلوں میں مرض تھا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اس کے رسول نے مومنوں کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ دھوکہ تھا معاذ اللہ۔ منافق کیا کہنے لگے، دیکھو سارا عرب اب مل کر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے تلا ہے، اللہ کا وعدہ کہاں گیا؟ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور ایک جماعت نے یہ بھی کہا یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم، آج تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، فرجعوا، دوڑو بھاگو۔ لیکن جو مومن تھے انہوں نے، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور وزادہم ایمانا، پیچھے سورہ آل عمران میں ہے، انہوں نے کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے۔ پھر وہ لڑے ڈٹ کر اور مقابلہ کیا، اللہ رب العالمین نے فتح عطا کی۔ اللہ رب العالمین بغیر اسباب کے مومنوں کو کا جب ایمان اللہ پر مضبوط ہو تو اللہ رب العالمین فتح دینے پر قادر ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔